سے نوازا جائے گا، اور دوسرے مولانا ساجد صاحب، قاری محمد محمود صاحب، قاری سرور صاحب، قاری اسلم صاحب، معاشر پرویز صاحب، قاری مکرم محمد فیصل، مفتی خلیل الرحمن صاحب، محمد عثمان، یہ ہمارے نوجوان ہیں جو سر جوڑ کر اور جو اس کام کو لے کر چلے گئے. اور حقیقت بات یہی ہے کہ جہاں ہمارے معاشرے میں عبادت گزاروں کی ضرورت ہے، جہاں ہمارے معاشرے کو، ہمارے گاؤں کو عبادت گزاروں کی ضرورت ہے، وہیں پر خدمت گزاروں کی بھی ضرورت ہے. اور یہ مدارس، یہ مساجد اور یہ تبلیغی جماعت، یہ سب عبادت کی تلقین کرتے ہیں. ہمارے جو یہ نوجوان ہیں جو یہ کام کو لے کر چلے ہیں، یہ خدمت گزاری کو کام کو لے کر چلے گئے. اللہ رب العزت اس مشن کو قادم حیات جاری رکھے اور تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، ہر اعتبار سے ترقیات سے نوازے. اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا محمد فاضل صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، معتمم دارالعلوم حسینیہ گندرم، حضرت سے معتبان درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائے. اس سے پہلے کہ حضرت دعا فرمائے، ہمارے گاؤں کے جو معبر علماء کرام ہیں، حضرت مولانا محمد جاوید صاحب دعوت برکاتہ اور والد محترم حضرت مولانا محمد شرافت صاحب، میں درخواست کرتا ہوں مولانا محمد جاوید صاحب سے کہ حضرت تشریف لائیں اور تائیدی کلمات پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماشاءاللہ ساری باتیں کھل کر آپ کے سامنے آ رہی ہیں. مولانا محمود الرحمان صاحب کا بیان مفصل اور مدلل آپ کے سامنے ہوا. اس کے بعد حضرت مفتی صاحب نے ساری باتیں ہمیں کھول کھول کر بتا دی. یہ جو الخیر مشن جو ان کے ممبران آپ کے سامنے ہیں، مولانا صادق صاحب، مولانا نسیم صاحب، مفتی خلیل الرحمان صاحب اور دیگر رفقا، انہوں نے ماشاءاللہ بہت مبارک اور بہت اچھا قدم اٹھایا. ہم سب کو ان کا دل و جان سے ہر وقت ساتھ دینا چاہیے. یہ ہم سب کا کام ہے. انہوں نے ہمیں جگایا، تب انشاءاللہ ان کے شانہ مانسانہ ہر وقت انشاءاللہ ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں. انشاءاللہ ان کا پورا تعاون کریں گے اور پورا ساتھ دیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. والد محترم حضرت مولانا محمد شرافت صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تمہیدی کلمات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. میرے معزز محترم اور پیارے علماء کرام اور ہمارے بہت ہی عزیز گاؤں بستی کے بزرگ نوجوان ساتھی، ہمارے لیے نہایت ہی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام کے لیے اور ہمارے بچوں کو اس کام کے لیے یہ توفیق بخشی، اور ہمارے علماء کی تعداد ہمارے ساتھ ہیں. اور اتنا اچھا کام اللہ فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کیجئے. مستقل حکم ہے، امر کا صیغہ ہے تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام ہی نہیں ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا نام ہی نہیں ہے، روزے رکھنے کا نام ہی نہیں ہے، یا اسی طریقے سے حج کرنے کا نام ہی نہیں ہے. یہ تو کرنا ہے، یہ تو فرائض میں سے ہے، اصول میں سے ہے اور بنیادی چیز ہے.
اس کے علاوہ اسلام جو ہے ایک آفاقی چیز ہے. اسلام ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہمارے بہت ہی معزز اور محترم حضرت مفتی محمد صابر صاحب نے اور ان سے پہلے حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے ہم سبوں کو سمجھایا اور بتلایا کہ یہ کتنا اہم کام ہے. ایک آدمی بیمار ہے, پریشان ہے, اور اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, وہ اپنی دوائی نہیں لے سکتا, اپنا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا, اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے محنت کی اور ہمارے بچوں نے اس کام کو اٹھایا, بیڑا اٹھایا. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ لگیں, کوشش کریں. انشاءاللہ سب ساتھ دیں گے نا, انشاءاللہ سب ساتھ دیں گے, ہم بھی ساتھ رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا. آخر میں حافظ محمد اسلم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تفصیلی کلمات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, ماشاءاللہ یہ کام بہت اونچا کام ہے. علماء نے بتلا دیا. مجھے مولانا صادق نے کئی دن پہلے جو بتایا تھا, میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا. میں نے بہت اچھی بات ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس میں حصہ لینا ہے. کام جب بھی چلتا ہے, مجھ صاحب نے مثال دی تھی کہ بھائی اٹھانے والے تو دو چار ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو ویسے لوڑا دیتے ہیں کہ لو بھائی لو, نیچے کو کھانچ رہے, لیکن کہہ رہے لو بھائی لو, تو کام ہو ہی جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب مل جل کر اس کام کو کریں گے. یہ بہت ہی بڑا کام ہے. تو آپ نے سنی لیا, بہت مثال دی مفتی صاحب نے بھی, اور مولانا محفوظ الرحمان نے ایسے واقعے بتلائے, بڑے عجیب واقعے. اللہ ہم سب کو اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے.